علیہ السلام کی شہادت ہمیں ظلم اور جبر کے خلاف ایک جدوجہد کا درس دیتی ہے. فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں واقعہ کربلا کی یاد دلا رہا ہے. امام حسین کی یاد منانے میں ہمارے لیے ایک راستہ بھی ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. کریم نے جو فرمایا کہ حسین منی انا من الحسین، یعنی کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، وہ ہمیں پتہ چلا جب 61 ہجری میں کربلا ہوا. جو شہر کی فلاح و بہبود کے لیے، شہر کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کام اور کردار ادا کر رہا ہے، اس کے لیے بھی جو ہے ہماری نیک تمنا ہے. ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور آج کے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ حق اور باطل میں فرق کریں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نوید زبیری صاحب کو اور ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم ہمیشہ امام نیاز حسین کا اہتمام کرتے رہیں. سندھ کے ترجمان مرکزی مسلم لیگ کے طاہر منیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج یہ تقریب جو ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں نیاز امام حسین علیہ السلام ہے. بیسیکلی تمام سیاسی مذہبی گیدرنگ کو گیٹ ٹوگیدر کرنا، اور اسی حوالے سے ہم سے بات کریں گے. جناب اس تقریب میں آپ بھی تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ H9 کی جو تقریب ہے یہ بڑی شاندار اور زبردست تقریب ہے. میرا خیال ہے اگر ہم آج کے شہر کے ایونٹس کی بات کریں تو شہر کی سب سے بڑی تقریب ہوگی، جہاں پہ ہر طبقہ ہے، زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہمیں نظر آ رہے ہیں. سیاسی شخصیات بھی ہیں، سماجی شخصیات بھی ہیں، شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں. تو اس طرح کی جو تقریبات ہوتی ہیں یقیناً ان سے مل بیٹھنے کا ایک موقع ملتا ہے، اور PR سے شہر کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو H9 کو یہ جو تقریب ہے یہ بھی مبارک، اور H9 جو شہر کی فلاح و بہبود کے لیے، شہر کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کام اور کردار ادا کر رہا ہے، اس کے لیے بھی جو ہے ہماری نیک تمنا ہے. اچھا، یہ کیا کہیں گے امام حسین کی شہادت سے مسلمانوں کو کیا پیغام ملتا ہے، یا دنیا کو کیا پیغام ملتا ہے جس پہ ہمیں عمل پیرا ہو کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، امام حسین کی جو ساری زندگی ہے اور ان کی جو شہادت ہے وہ یہ سبق دیتی ہے کہ حق کے لیے ڈٹ جانا اور باطل کے آگے سر نہ جھکانا، حتیٰ کہ اپنا سر کٹنا بھی، یعنی کٹنے کی طرف بھی چلا جا رہا ہو تو کوئی اس سے پرواہ نہ کرنا. تو حق پہ کھڑے رہنا یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے. یہی سبق ہمیں ان کی زندگی سے ملتا ہے کہ ٹھیک ہے، زندگی میں پریشانیاں، مسائل، مشکلات آتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ ان سے گھبرا کے حق کا راستہ چھوڑ دے. تو حق پہ کھڑے رہیں، ڈٹے رہیں. آپ کی تنظیم مرکزی مسلم لیگ خاص طور محرم الحرام کے حوالے سے کوئی اس طرح کے پروگرام بھی منعقد کر رہی ہے؟ دیکھیں، ہمارا تو ملک بھر میں، اور جو ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے اور جو قومی کیلنڈر ہے، تمام کیلنڈر تقریبات کے حوالے سے مرکزی مسلم کو تحریک رہتی ہے الحمدللہ. ابھی آگے ربیع الاول آ رہا ہے اور سیرت النبی کے حوالے سے اس میں کام ہے. اسی طرح یہ جو امام حسین کا سانح ہے اس کے حوالے سے جو میسیج ہے. ابھی یوم آزادی آ رہا ہے تو ہم نے آج ہی پریس کانفرنس کر کے پورے ایک ہفتے کی کیمپین کا اعلان کیا، جس میں تمام شعبہ زندگی سے جو افراد ہیں وہ متحرک ہوں گے، فعال ہوں گے. اس میں بچے ہیں، طلبہ ہیں، یوتھ ہے، تاجر برادری ہے، وکلاء اور ڈاکٹرز ہیں. اور پھر آخری دن 14 کو ہمارا ایک بہت بڑا آزادی مارچ ہے. تو ہم ہر موقع پہ، چاہے وہ اسلامی ہو کیلنڈر کے مطابق یا قومی کیلنڈر کے مطابق، الحمدللہ مرکزی مسلم لیگ فعال اور بھرپور الحمدللہ کردار ادا کرتی ہے. 14 اگست کے حوالے سے آپ نے کہا پورا ہفتہ آپ منانے کا جو آپ نے اعلان کیا، کس طرح کی تقریبات اور کراچی میں کن کن علاقوں میں ہوں گی؟ کراچی بھر میں دیکھیں پرچم کشائی کی تقریبات ہیں. ہم کیمپس لگا رہے ہیں 2 دن کے لیے، 13 اور 14 کو. اسی طرح 9، 10، 11 اور 12 ہر شعبے کی الگ الگ ایکٹیویٹیز ہے. یوتھ کی مختلف سپورٹس ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، خواتین کے کنونشنز ہیں، انڈور بھی، آؤٹ ڈور ریلیاں بھی ہیں، بچوں کی کڈز ریلی ہے. اسی طرح ہم سمندر کے اندر کشتیوں کی ریلی نکال رہے ہیں، اور بچوں میں، بڑوں میں بیجز اور جھنڈوں کی تقریبات ہیں. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں. آخری دن 14 کو ہم نے جو ہے وہ ایک آزادی مارچ شارع فیصل تا شارع قائدین شام 4 بجے ہم نے نکالنا ہے. تو ہمارا پورا ہفتہ یہ سلسلہ تقریبات کا جاری رہے گا انشاءاللہ. آج یہاں نوید زبیری صاحب نے امام حسین علیہ السلام کی سلسلے میں یا نیاز امام حسین کا اہتمام کیا، جس میں ہر سال کرتے ہیں اور جس میں بڑی تعداد میں یہاں لوگ بھی جمع ہوتے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی کے اور دیگر جماعتوں کے رہنما اور بزنس مین اور مختلف شعبہ زندگی کے لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں، اور سے ملاقات بھی رہتی ہے، اور یہ ایک ثواب کی محفل ہوتی ہے اور ہر سال اس کا اہتمام ہوتا ہے. تو بڑا اچھا لگتا ہے شرکت کر کے، اور میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ وقت سے یہاں آؤں تاکہ لوگوں سے ملاقات بھی ہو جائے. اور آج بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد لوگوں کی موجود ہے، گہما گہمی ہے، اور کافی اچھا حلیم بھی بنایا گیا، لذیذ حلیم ہے.
تو میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نوید زبیری صاحب ان کے اہل خانہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, ان کو مزید جس میں برکت دے, ان کو مزید ترقی عطا فرمائے. اچھا, امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے لوگوں کے لیے جاننا چاہتا ہوں تو آپ کے تھوڑا سے چند الفاظ کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے کیا پیغام ملتا ہے تاکہ اس کو آج بھی عام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہمیں ظلم اور جبر کے خلاف ایک جدوجہد کا درس دیتی ہے, اور امام حسین علیہ السلام نے جس طریقے سے اپنے خانوادے کو اسلام پر قربان کر دیا, اور وہ چاہتے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا, لیکن اللہ کی رضا میں وہ راضی رہے, اور اللہ کی رضا یہی تھی کہ ایک شعر ہے نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. تو امام حسین علیہ السلام کا یہی پیغام ہے کہ بھئی حسینیت ہمیشہ زندہ رہے گی, یزیدیت ہمیشہ مردہ آباد رہے گی, اور آج دنیا کے تمام جو انسان ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ظلم کے خلاف جو ہے ایک بہت ہی بڑا ایک استعارہ سمجھتے ہیں, اور ہم سب کو بھی امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم چلتے ہوئے ہمیشہ ظلم کے خلاف جو ہے جدوجہد کرنا چاہیے, مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے, اور انہیں سب سے زیادہ صبر اور تحمل سے اور جو برداشت جو مظاہرہ کیا, اور یزیدیت کو اپنے صبر سے ہی انہوں نے شکست دی. نیاد امام حسین ہر سال کی طرح اس سال بھی نوید زبیری صاحب نے اپنی رہائش گاہ پہ منعقد کیا, اور مختلف طبقۂ فکر کے سیاسی, سماجی اینڈ ڈفرینٹ کائنڈس آف پیپل جو ہیں وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں. اور یہ بہت ہی ایک اچھی روایات ہے کہ اس طرح آپ کو آپس میں مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے. اور اس موقع پہ جب کہ ہم نیاز امام حسین کے حوالے سے ہر سال محرم الحرام میں یہ دن مناتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ پورے ان 2-3 مہینوں کے اندر مجالس اور نیاز امام حسین اس طرح کی تقریبات آپس میں بھائی چاروں کو فروغ دیتی ہے. تو یہ خوش آئند ہے, اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جس طرح کے اقدامات کر کے آپس میں باہمی اتحاد بھائی چارے کو فروغ دیتے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ, خاص طور پہ 11 مہینے ایک طرف اور محرم الحرام کا جب بھی مہینہ آتا ہے, اس کیا درس ملتا ہے؟ اس کو خاص طور پہ میں عوام کے لیے جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں بالکل 11 مہینے جہاں ایک طرف اور ایک مہینے جو امام حسین کی جو قربانی کی یاد ہمیں دلاتا ہے, اس میں ہم نہ صرف یہ کہ حضرت امام حسین نے جس طریقے سے نہتے ہو کر اپنے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان وارد کی, تو یہ مہینہ ہمیں قربانی, ایثار, بھائی چارگی کو فروغ دینے کے لیے, اور اس وقت جب کہ خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں واقعہ کربلا کی یاد دلا رہے ہیں, جہاں پہ وہاں پہ خوراک کی شدید قلت ہے, لوگ بھوک اور پیاس سے جو ہے اپنی زندگی کی بازی ہار رہے ہیں. اور اس وقت جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہمیں میں سمجھتی ہوں کہ امام حسین کا واقعہ کربلا یاد آ رہا ہے کہ جس طرح ان پہ پانی بند کیا گیا, جس طرح ان پہ خوراک بند کی گئی, زندگی کے تمام راستے بند کیے گئے, آج وہی کچھ ہو رہا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یونائٹ ہوں, ایک ہوں, اور مسلمان جو ہیں پھر اس دنیا میں بھرپور طور پہ غلبہ حاصل کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نجم عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیاز امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آج منعقدہ پروگرام کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, نیاز امام حسین ہمارے مذہب کا, ہمارے کلچر کا ایک ایسا پارٹ ہے کہ اس سے کوئی مسلمان اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا امام حسین کے نام کے ساتھ. اس لیے ان کی جو قربانی تھی جو وہ انہوں نے اسلام کے لیے دی, آج بھی 1400 سال بعد بھی لوگ اس کو مناتے ہیں ان کی یاد میں کہ انہوں نے جو قربانی دی. اور نیاز امام حسین ایک تو مذہبی علاوہ ایک سوشل رابطے کی چیز بھی بن گئی ہے, اور نوید کیا تو ہم ہر سال امام نیاز حسین کے لیے آتے ہیں, اور اپنے اس عہد کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین کی یاد منانے میں ہمارے لیے ایک راستہ بھی ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے, ظلم اور اس کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے. کیا پیغام دیں گے خاص طور پہ لوگوں کو کہ خاص طور پہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے؟ ضرور ان کے شہادت ہمیں جو پیغام دے رہی ہے کہ کبھی ظالم کے آگے سر نہیں جھکاؤ, حق کی بات پہ جان جاتی ہے تو جائے,
بالکل آج ہم جو جس دور سے گزر رہے ہیں، جہاں فلسطین میں جس طرح مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور ہم سارے دنیا کے مسلمان خاموش بیٹھے میں ہیں، سوائے بیان دیتے ہیں، ہم کو امام حسین کی تقلید کرنی چاہیے، ان کے دیے ہوئے راستے کو اپنانا چاہیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سنی تحریک کے سربراہ سرور ریاض قادری صاحب، نیاز امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آج یہاں موجود ہیں منعقدہ تقریب میں، سر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ، انیس بھائی کا شکریہ جن کے توسط سے یہاں تک پہنچے، اور یقیناً یہ وہ ہماری درسگاہ ہے جہاں سے ہمیں دین اسلام کو پروان چڑھا، اور اگر وہ ہم آقا کریم نے جو فرمایا کہ حسین منی انا من الحسین، یعنی کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، وہ ہمیں پتہ چلا جب سے 61 ہجری میں کربلا ہوا، اور یقیناً آج پتہ چلا کہ جو آج دین اسلام زندہ ہے تو وہ کربلا کی قربانی سے، امام علی مقام کی قربانی، جدوجہد، مظلومیت کا ساتھ دینا اور ظلم کے خلاف وقت کے یزیدوں کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ حسینیت ہے۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ اس نیاز علی میں بھی پہنچ کر ہم ایک گیدرنگ ہے، سب مل جل کے بیٹھے ہیں، سیاسی مذہبی لوگ، یہی پیغام ہے، اور ہم سب کو مل کر اب اس پاکستان کی بقا سلامتی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا اور حسینیت کا ساتھ دینا ہوگا، حسینی لشکر میں شامل ہو کر یزیدی قوتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ۔ پاکستان کے معروف بزنس مین حنیف گور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم کہیں گے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آج منعقدہ نیاز امام حسین علیہ السلام اور تقریب، سر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں نوید زبیری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو انہوں نے نیاز امام حسین کا اہتمام کیا، اور ہر سال وہ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم اس اہتمام میں ان کے ساتھ ہر سال تقریباً شامل ہوتے ہیں، اور یہ نیاز کھانا ہم باعث عزت سمجھتے ہیں اور اس کو ثواب کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو میں دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نوید زبیری صاحب کو اور ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم ہمیشہ امام نیاز حسین کا اہتمام کرتے رہیں۔ سر کیا پیغام ملتا ہے ہمیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امام حسین نے کربلا کے اندر جو مسلمانوں کے لیے یزیدیت کے ساتھ مقابلہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہر مسلمان کو امام حسین کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور اسلام کو کا بول ہونا چاہیے۔ اور اس وقت جو غزہ کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو امام حسین کے ماننے والے ہیں ان سب کو سوچنا چاہیے اور اس کے لیے کوششیں کرنی چاہیے کہ وہ ظلم بند ہو سکیں۔ میرے ساتھ موجود جی ملک کے معروف قانون دان ہیں، ایم کے پاکستان کے سینئر رہنما سلمان مجاہد بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق ممبر نیشنل اسمبلی۔ ان سے ہم جانیں گے آج خاص طور پہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے منعقدہ اس تقریب میں وہ موجود ہیں، اور نیاز امام حسین علیہ السلام کی تقریب میں بہت سارے سماجی سیاسی رہنما موجود ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ علی بھائی۔ نوید زبیری صاحب ماشاءاللہ ایک عظیم شخصیت ہے اور اچھے دوست ہیں، اور ان کی دوستی، ان کے تعلقات ہر سیاسی جماعت کے لوگ، مذہبی جماعت کے لوگ کے، شہر کے مختلف طبقے کے لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا، ایکسچینج آف آئیڈیاز کا۔ آج بھی ہم آئے ان کے یہاں، پچھلے سال میں نہیں آ سکا تھا، اور اچھا رہا ماشاءاللہ، لوگوں سے ملاقات ہوئی، ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوا، اور نوید بھائی کا شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ نے جو ہے ہمیں ٹائم دیا۔ اسلام کی شہادت سے کیا پیغام ملتا ہے خاص طور پہ آج کے لوگوں کو بتانا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو مارکا اسلام ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو ظلم کے آگے ڈٹ جانے کا، یزید کی بیعت نہ کرنے کا، چاہے وہ یزید کسی بھی زمانے کا ہو، وہ اس دور کا ہو جب امام حسین نے انکار کیا، یا آج کے دور کا ہو، ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور آج کے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ حق اور باطل میں فرق کریں، اور ہمیشہ چاہے تکلیفیں آتی ہیں حق کے راستے میں، لیکن حق کے ساتھ کھڑے رہیں۔ الٹیمیٹلی جیت آپ ہی کی ہوگی، اگر آپ شہید بھی ہو جائیں گے نام آپ ہی کا رہے گا۔ آج یزید کا نام لوگ لیتے ہیں لیکن برے میں لیتے ہیں، اور جہنمی ہے وہ، لیکن امام حسین کا نام جو بھی لیتا ہے وہ قیامت تک
कायम व दायम रहेगा और उनको तो नौजवानों के सरदार करार दिया है, जन्नत के नौजवानों के सरदार है। सबक यही है कि डटे रहें अपनी बात पे, जमे रहें। अगर आप सही हैं, अपने उसूल पे हैं, अपनी बात पे कायम हैं, तो उस पर चाहे आपको जितनी बड़ी भी कुर्बानी देनी पड़े आप कुर्बानी दें। चाहे आपका ताल्लुक किसी सियासी जमात से, मजहबी जमात से, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी के आदमी हैं, वॉट एवर मीडिया से आपका ताल्लुक है। और अली भाई आप भी तो माशाल्लाह हक और सच के रास्ते पे गामजन है। हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से यहाँ मौजूद थी और ख़ास तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि मुहर्रम हराम का महीना एक तरफ और 11 माह एक तरफ होते हैं। ये वो महीना है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी और इस्लाम को एक बार फिर ज़िंदा किया। उनकी वजह से आज इस्लाम ज़िंदा है।